الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء سنته وأولياء أبدا أبدا كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند بڑی سلام و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز جمعۃ المبارک کے خطبے کا آغاز ہو چکا ہے. تو ذرا جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لائے کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا کہ جب جمعے دی اعلان ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. کاروبار ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ کیونکہ الا بذکر اللہ الا تطمئن القلوب. دلوں کا چین دلوں کا قرار اللہ کے ذکر کے اندر ہے. تو ذرا جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لائے. اللہ پاک تہاڈا ہونا اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک کی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم شفیع معظم تاجدار الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا دلہ ارشد ماہی تے فرشاں دے راہی باعث ارض و سما باعث تخلیق کائنات والی ارض و عجم والی مدینہ صاحب معطر بسینہ سرور و قلب سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبی احمد مرتضی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رات مبارکہ دے درود و سلام کا تحفہ ہدیہ عقیدت نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم تمام دا ہونا جانا اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور دعا ہے کہ جڑی ایت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ کریم دے ہی مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو آج دے جمعے دا موضوع ہے وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور دا وصال مبارک اصل ذکر کرنا ہے کہ نبی دی موت چ کی فرق ہے تے لوگوں دی موت دے اندر کی فرق ہے. رب کائنات نے فرمایا انک میت و انہم میتون. اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہاں نے بھی مر جانا ہے تے تساں بھی وصال فرما جانا ہے. اللہ کریم نے فرمایا سونیا انہاں نے بھی مر جانا ہے تے تساں بھی وصال فرما جانا ہے. اتھوں اے سبق پتہ چلیا کہ اللہ اے بھی کہہ سکتا سی سونیا انہاں نے مر جانا ہے جننے بھی آئے نے انہاں سارے نے مر جانا ہے لیکن اللہ کریم کی فرما رہا ہے کہ انہاں نے بھی مر جانے تے تساں بھی وصال فرما جانا ہے.
تے سانو اس ایت کریمہ تو سبق یہ ملیا کہ اللہ کریم خالق کائنات دسنا یہ چاہتا ہے کہ انہاں نے بھی مر جانا ہے تے تساں بھی وصال کر جانا ہے، انہاں دی موت وکھری ہے تے کملی والیا تیرا جانا وکھرا ہے، انہاں نے بھی دنیا نو چھوڑ کے چلے جانا ہے، انہاں نے بھی وصال کر جانا ہے تے تساں بھی وصال فرما جانا ہے۔ پتہ چلیا کہ نبی دی موت دے اندر تے انسان دی لوگاں دی موت دے اندر بڑا ہی فرق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت ایک پل ہے، پل دا نام ہے، جٹ کے زبان دے اندر سمجھانا جاواں جویں کئی علاقیاں دے اندر ایک نہر بنی ہوندی ہے یا سمندر بنیا ہوندا یا دریا کوئی بنیا ہوندا تو او دے دریا دے وچ ادھر بھی بستی وسدی ہے ادھر بھی بستی والے وسدے نے، درمیان دے اندر پل ہوندا ہے، نہر آ جاوے کوئی سمندر آ جاوے، سمندر دے ادھرلے پاسے بھی لوگ وسدے نے ادھرلے پاسے بھی لوگ وسدے نے، تے درمیان دے وچ ایک پل ہے، ادھر والے بھی پل تو گزر کے جا رہے ہیں تے ادھر والے بھی پل کو گزر کے جا رہے ہیں، پل دوواں دی ملاقات دا ذریعہ ہے، پل جڑا ہے وہ دوواں دی ملاقات دا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے محبوب نے فرمایا پل جیڑی ہے اے موت ہے، موت ایک پل ہے، اے پل جڑا ہے محبوب نو محب دے نال، طالب نو مطلوب دے نال، عاشق نو مشوق دے نال تے خالق نو مخلوق دے نال ملا دے۔ اے موت جڑا ہے اے پل ہے، اے پل ہی ذریعہ ہے، جن نے اے پل کراس کر لیا سیدھی ملاقات مالک کریم دے نال ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندے واسطے موت ایک تحفہ ہے، مومن بندے واسطے موت ایک تحفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اشاہ عظیم البرکت احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، توجہ دے نال، انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ فرماندے نے کہ انبیاء نے بھی دنیا تو جانا ہے لیکن تواڈے طرح نہیں، انبیاء کو بھی موت آنی ہے فقط اتنی کہ مگر آنی ہے، 2 لمحہ واسطے آئی سی تو پھر اللہ نے زندگی عطا کر دی۔ نبی زندہ نے، اللہ دے نبی جڑے نے زندہ نے، لو جی اللہ دے نبی زندہ نے، کافر بھی قبر دے اندر زندہ ہے۔ ہن تسی پوچھو کہ کافر کیویں زندہ ہو سکتا ہے؟ ذرا مینوں اے دسو، کافر اگر قبر دے اندر زندہ نہیں تے اللہ پھر عذاب کینوں دے رہا ہے؟ عذاب کیڑی چیز نو آ رہا ہے؟ انسان تد بندا جسم بن جاوے، ہر چیز بن جاوے تے ڈھانچہ ہے، جدوں روح تے جسم مل جاوے تو پھر انسان بندا ہے، تے جدوں روح تے جسم، روح دے وچوں یا جسم دے وچوں روح جدا ہو جاوے تے انسان مردہ ہے۔ موت کیا جاندا ہے؟ روح تے جسم تو جدا جدوں چیز ہو جاندی ہے موت ہے۔ پتہ چلیا کہ قبر دے اندر کافر بھی زندہ ہے، انہاں نوں عذاب آ رہا ہے، موت آ گئی، قبر دے اندر چلے گئے، روح جسم اللہ نے ہن وچ پا چھڈی ہے تو ہن قبر دے اندر عذاب آ رہا ہے۔ اگر قبر دے اندر کافر زندہ ہو سکتا ہے تے کملی والا بھی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور زندہ نے لیکن اکھاں والے ویکھدے نے، اکھاں والے ویکھدے نے۔ تو حضرت جی وقار لمبی چوڑی تمہید نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک دے اندر ہوندا کہ ایک دن جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تے راستے دے دوران ہی سر دے اندر بڑی شدید درد ہوئی، بڑی شدید درد ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک دے اندر بڑی شدید درد ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر دی طرف تشریف لے کے آ رہے نے، ادھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سر تے پٹی بنی ہوئی ہے تے ہائے ہائے پہ کر دیاں نے۔ میرے آقا گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، فرمایا عائشہ کی ہویا ہی؟ عرض کی حضور سر مبارک بڑا ہی درد کر رہا ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا عائشہ آج میرے بھی سر دے اندر بڑی تکلیف ہے، اج میرے بھی سر دے اندر بڑا ہی درد ہو رہا ہے۔ اما عائشہ دے بھی سر دے اندر درد ہے تے کملی والا جڑا دوواں جہاناں دا والی ہے او دے بھی سر دے اندر بڑی ہی تکلیف ہے۔
آپ فرماندے نے کہ جدو سر دے اندر درد ہویا، شام دا ویلا آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت جڑی ہے ناساز ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار آ گیا، بخار بڑا ہی شدید بخار ہو گیا۔ کملی والے نو بخار ہویا تے ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سونا حکم ہوے، فرمایا پانی لے کے آؤ، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیا گیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈے پانی دے نال پٹیاں کیتیاں، تھوڑا جہا ہلکا ہویا، کچھ دیر گزری پھر بخار کی شدت زیادہ ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سونا حکم ہوے، فرمایا انج کرو 7 نلکیاں دا پانی اکٹھا کیتا جاوے، 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ۔ صحابہ نے 7 کنویاں دا پانی جمع کیتا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ ایک برتن بڑا سارا برتن لیا گیا، اس کملی والے نو بٹھا کے وہ 7 کنویاں دا پانی حضور دے اتنے پایا گیا، غسل کیتا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بخار دی جڑی شدت سی تھوڑی جی ہلکی ہو گئی، ٹھیک ہو گئے تھوڑا جہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہوئے نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بخار دی شدت ہلکی ہوئی تے حضور اٹھے کہ میں نماز پڑھ کے آواں، نماز پڑھا کے آواں، صحابہ انتظار پہ کرتے ہیں۔ حضور اٹھے، محدثین فرماندے نے جدو اٹھے حضور تے پھر بخار طاری ہویا، غشی پہ گئی، ڈگ گئے، کملی والے دی طبیعت پھر ناساز ہو گئی، پھر پانی منگوایا گیا 7 کنویاں دا، غسل دیتا گیا، نہلایا گیا، طبیعت ٹھیک ہوئی، پھر نماز پڑھاؤن واسطے اٹھے، غشی طاری ہو گئی، حضور پھر ڈگ گئے، پھر غشی طاری ہو گئی، 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اسی طرح غشی طاری ہوئی، نماز پڑھان واسطے اٹھ دے نے لیکن اٹھیا نہیں جا رہا۔ آپ فرماندے نے کہ حضور ہن آرام پہ کر دے نے۔ اما عائشہ کہنے لگے سونا تسی کسی ہور نو کہہ دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نماز پڑھان جانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت جدو تیسری باری کنویں دے نال 7 کنویں دے نال دتا گیا نا، غسل نہلایا گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک پاسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت دے اندر کہ حضرت ابن عباس دے پتر قصر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قصر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک پاسے مولا علی نے کندھا دیتا تے ایک پاسے ابن عباس نے کندھا دیتا، تو حضور اس طرح کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے تے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر آ گئے تے ممبر تے بیٹھ گئے تے صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے تے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہن جدائیاں دے ویلے قریب آ گئے نے۔ فرمایا صحابہ ہن میری تے تہاڈی جدائی دا ویلا قریب آ گیا ہے، وقت آخر قریب آ گیا تے میں اج محمد ممبر تے بیٹھ کے ایک اعلان کرنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے صحابہ کرام بیٹھے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اگر محمد نے کسی دی عزت نو کوئی آنچ دیتی ہوئے تے اج محمد دی عزت حاضر ہے، اگر کسی نے میں کسی دے نال زیادتی کیتی ہوئے، ظلم کیتا ہوئے تو محمد دی جان حاضر ہے، اگر میں کسی دا قرضہ دینا ہوئے تے اج محمد قرضہ دین واسطے تیار ہے، اگر میں کسی دا مال دینا ہوئے تے اج محمد سارا مال لے کے آئی بیٹھے، میں مال دین واسطے تیار ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہہ رہے ہیں اگر میں کسی دا بدلہ دینا ہوئے تے اج محمد حاضر ہے، میرے کول بدلہ لے لے۔ فرماتے ہیں کہ حضور بار بار کہہ رہے ہیں، اکھاں دے وچوں اتھرو آ رہے ہیں، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ ایمان والا بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ دے وگار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اگر میں کسی دا بدلہ دینا میرے کو بدلہ لے لو، میرے کو جن صحابی نے بدلہ لینا ہے تو محمد بدلہ دے لے گا۔ حضرت علی وغیرہ ایک صحابہ اٹھے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی تھی کملی والے آؤ میں تواڈے کولوں قرضہ لینا ہے، میں تواڈے کولوں قرضہ لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تیرا قرضہ کیویں دینا ہے، کیڑی چیز میں تیرے کول اداری لئی سی؟ عرض کی تھی کملی والے میں تواڈے کول قرضہ لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تیرا کیڑا قرضہ دینا ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا
اج میرے کول بدلہ لے لو، اگر میں کسے دا بدلہ دینا ہے میرے کول بدلہ لے لو۔ کڈا لجپال نبی آخری ویلا آ گیا تے لوگاں نوں کہندا لوگو میرے کول بدلہ لے لو، اج محمد دے کول بدلہ لے لو، جی نہیں قرضہ لینا ہے قرضہ لے لو، اگر میں کسے دے نال زیادتی کیتی ہے میری جان حاضر ہے، اگر میں کسے دا مال کھاتا ہے میرا مال حاضر ہے۔ حضرات دی وقار مفسرین فرماتے ہیں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا سونیا میں تیرے کول بدلہ لینا ہے، میں تیرے کول بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابی کیڑا بدلہ لینا ہے؟ عرض کی سونیا ایک جنگ دے اندر تسی صفاں سیدھیاں کروا رہے سو، میں صف تو پار سی، تسی میری پشت دے اوتے نیزہ ماریا، نیزہ مار کے مینوں آکھیا اکاشا صف دے اندر ہو جا۔ سونیا سویرے مینوں بڑی تکلیف ہوئی، تسی میری پشت دے اوتے نیزہ ماریا ہے، اج میں نیزے دا بدلہ لینا ہے۔ حضرات دی وقار جدوں صحابہ نے اینی گل سنی، صحابہ کہن لگے اکاشا اس نبی دے کول بدلہ لینا آئی جدی خاطر ساری زندگی جانا قربان کردا رہا، ساری زندگی نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا رہا، اج نبی دے کول بدلہ لینا ہے، تینوں حیا نہیں آندا، تینوں حیا نہیں آ رہا، نبی دے کول بدلہ لینا ہے۔ اکاشا کہن لگا سونیا میں اپنے نیزے دا بدلہ تیرے کول لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکاشا آ جاؤ میرے کول آ کے بدلہ لے لاؤ۔ حضرات دی وقار کہن لگا سونیا بدلہ او دے نال لینا ہے جس نیزے دے نال تو مینوں ماریا سی، جس نیزے دے نال تو مینوں ماریا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سونیا حکم ہوئے، فرمایا جاؤ نیزہ لے کے آؤ، گھر دے اندر جاؤ تے جا کے نیزہ لے کے آؤ۔ حضرات دی وقار مولا علی شیر خدا نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا، فرمایا جاؤ جا کے سیدانو جا کے کہہ دو اپنے بابے دا نیزہ دیو۔ حضرت سلیمان فارسی جدو گھر دے اندر گئے جا کے دروازہ کھڑکایا، روئے رو کے کہتے ہیں سیدہ زہرا ذرا اپنے بابے دا نیزہ دیو۔ جڑی فاطمہ نے گل کی دیا گیا سلیمان میرے بابے دی طبیعت بڑی نشاد ہے، میرے بابے دی طبیعت بڑی نشاد ہے، میرے بابے نو کئی دنوں تو بخار ہے، میرے بابے نے نیزہ کی کرنا ہے۔ عرض کی تھی سیدہ ایک سرکار دا غلام اکاشا ہے، وہ میرے آقا کو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ جدو سیدہ نے انی گل سنی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے، رو کے کہندی ہے امام حسن امام حسین پترا جلدی آ جاؤ۔ امام حسین تے حسن آ گئے، فرمایا تیرے بابے دے کول کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، پترا اج میں تانوں پال پال کے جوان کر چھڑیا ہے، فرمایا جاؤ میرے بابے دے کول چلے جاؤ، اپنے جسم سے 100 نیزے کھا لیو، اپنے جسم سے 100 نیزے کھایو، لیکن میرے بابے نو تکلیف نہیں ہون دینی، میرے بابے دی طبیعت بڑی نشاد ہے۔ حضرات دی وقار نیزہ لے کے حضرت سلیمان فارسی سرکار کی عدالت کے اندر آ گئے۔ حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ پکڑیا، صحابہ کہتے ہیں اکاشا یار کچھ تے حیا کر، کملی والے دی طبیعت کی بڑے نشاد ہے، مدینے دے والی دی طبیعت بڑی نشاد ہے، حضور کو اٹھیا نہیں جاتا، بخار بڑا تیز ہے، تو کملی والے دے کول بدلہ لینا چاہنا ہے، شرم کر۔ آکھیا نہیں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرات دی وقار اکاشا نے نیزہ پھڑیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا سونیا اپنی
کمیز مبارک پش دے اتو اٹھاؤ، جدو تسی نیزہ ماریا سی میری پش دے اتے کپڑا کوئی نہیں سی، عرض کی سونیا کمیز اٹھا، کمیز اٹھا کے میں تیرے نیزہ مارنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اگاشا یار میرے مار لے، میرے سونے دے مار لا، میرے کملی والے نو اج تکلیف نہ دے گی، میرے کملی والے دی طبیعت بڑی نسال ہے، حضور دی طبیعت بڑی نسال ہے۔ حضرت دی وقار امام حسین آئے، اگاشا ساڑے مار لے، ساڑے نانے نو اج کچھ نہ کری۔ حضرت دی وقار نہیں ہٹیا، نیزہ لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پشت تو کمیز اٹھایا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ اٹھایا، میرے آقا نے کمیز اٹھایا، جدو کمیز اٹھایا نیزہ پرا سٹ گئے، عکاشہ دوڑ کے جا کے کملی والے نو جفا مار لیا، جفا مار کے سرکار دی مہر نبوت چمی۔ میرے آقا نے فرمایا ماردہ کیوں نہیں، اج دی سونیا میرے پتر تیر تو قربان ہو جاوے، تینو کون مار سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اج بدلہ کیوں نہیں لینا، اج دی سونیا میں تیر تو جان وار دیا، تیرے کون بدلہ کون لے سکتا ہے؟ حضرت دی وقار جدو انی گل ہوئی، میرے آقا نے فرمایا پھر سارا کچھ کیوں کیتا ہی؟ عرض کیتی سونیا میں سنیا ہے کائنات دی کوئی بھی چیز ہوئے، زمین ہوئے آسمان ہوئے، کوئی بھی چیز ہے محمد دے جسم دے نال لگ جاوے انہوں جہنم دیا کہ نہیں ساڑ سکتی۔ اج تواڈیاں گلاں تو پتہ پیا لگدا ہے تہاڈا آخری وقت ہے، میرے دل وچ خیال آیا محمد دے نال لگ جا، تیریاں جنت دیاں راواں سوکھیاں ہو جانگیاں۔ فرمایا میرا دل چ خیال آیا کہ عکاشہ لگدا میرے آقا دا آخری وصال دا وقت قریب ہے، تو جڑی محمد دے نال چیز لگ جاوے او دے اوتے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے، سونے دا وقت قریب ہے، انج لگ جا محمد دے نال تے تیریاں جنت دیاں راواں جڑیاں نے سوکھیاں ہو جانگیاں۔ آپ فرماندے نے کہ جیڑا محمد دے نال لگ جاوے، راکو سبحان اللہ، او دیاں راواں جڑیاں نے سوکھیاں ہو جاندیاں۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف لے کے آئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جدو سیدہ دے گھر تشریف لے کے آئے، ویکھیا کہ بیٹی روٹیاں پئی سیک دی، وہ روٹیاں پکا رہی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے، تے عرض کیتی مولا جی اج فاطمہ دی ماں ختیجہ زندہ ہوندی تے میری دھی نے اج روٹیاں نہیں پکاونیاں سی، بلکہ میری زوجہ اما ختیجہ الکبریٰ انہیں پکا کے اپنی بیٹی فاطمہ میں روٹیاں دینی سی۔ حضور نے ویکھیا کہ فاطمہ روٹیاں پکا رہی ہے تو متھے تے پسینہ آ رہا بیٹی نے، میرے آقا علیہ السلام ٹورے ٹورے جا کے نا فاطمہ دے کول کھڑے ہو گیا، کیا بیٹی ماں تے کوئی نہیں، انج کر پترا تو پیڑے کر تو محمد تیرا باپ اج روٹیاں پکاوے گا، پترا تو اج پیڑے کر تو تیرا باپ محمد اج روٹیاں پکاوے گا۔ پھر فطرت دی نگاہ نے ویکھیا، عجیب منظر ویکھیا، جنتاں دا والی تے عورتاں دی سردار پیڑے پئی کر دیئے تے کائنات دا والی روٹیاں پیا کردا۔ آپ فرماندے نے کہ جدوں میرے آقا علیہ السلام نے روٹیاں لا چھڈیاں، جدوں روٹیاں لائیاں تے حضور نہ اپنے حجرے دے اندر تشریف لے کے آ گئے۔ حضور حجرے چاہے تو تھوڑی دیر تو بعد سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک پردہ فرما کے فوراً اپنے بابا دے پیچھے آ گئے تے بڑی پریشان ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی ہویا؟ میں ہنے تیرے کول آیا بڑی پریشان پہ لگنی ہے، وجہ کی ہے؟ عرض کی تھی بابا بڑی پریشان آکھیا پترا ہویا کی ہے؟
ذرا آکھو سبحان اللہ. جڑا ایمان والا بیٹھے ہو بولے سبحان اللہ. اللہ نو پاک آکھیا کرو، اللہ تھوڑے دلوں نو پاک کر دے گا. آکھو سبحان اللہ. حضرت علی وغیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی کی گل ہے بڑی پریشان ہے. عرض کی بابا جی بڑی پریشان آ کے پترا کی ہویا میں تیرے کول آ رہا ہنے میں تیرے کول آیا. عرض کی بابا جیڑیاں روٹیاں تسی لا کے آؤ، جیڑیاں میں لائیاں، جیڑیاں تندور دے اندر روٹیاں میں لائیاں او پک گئیاں، جیڑیاں بابا جی تسی روٹیاں لا کے آئے او پکیاں ہی نہیں، پکیاں ہی نہیں، سیک لگدا جا رہا ہے، سیک لگدا جا رہا ہے. لیکن بابا جی روٹیاں تندور دے اندر نہیں پکیاں. ایک وجہ کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی ایک تندور دی اگ ایک دنیا دی اگ اج جہنم دی اگ بھی آ جاوے اس روٹیاں نو نہیں پکا سکتی کیونکہ ہاتھ مصطفیٰ دے لگ گئے نے. اترا جہنم دی اگ بھی آ جاوے تے او روٹیاں نہیں پکا سکتی کیونکہ ہاتھ مصطفیٰ دے لگ گئے تے جنہاں نو ہاتھ ہی مصطفیٰ دے لگ جان. بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دے گھر مہمان آ گئے، آپ دے گھر مہمان آئے تے آپ نے نہ سفید کلر دا نہ دسترخوان وچھایا، وچھا کے تے مہمانہ دی مہمان نوازی کی تھی. مہمانہ نے کھانا کھا لیا. فرماندے نے کہ او مہمانہ دے کول نہ تھوڑا جا سالن نہ او جڑا دسترخوان سی نہ سفید رنگ دا اوتے ڈل گیا. فرماندے نے کہ حضرت انس بن مالک نے جدو فارغ ہوئے نا مہمان تے دسترخوان اٹھایا تے اٹھا کے تندور دے وچ سٹ سٹیا، بل دے تندور دے اندر سٹ دیتا. فرماندے نے کہ جدو اتنا آ منظر ویکھیا نا مہماناں نے تے کہن لگے لے بڑا ہی چودھری بنیا پھردا، لے بندہ دھو بھی تے سکدا ہی ہے، جو داغ لگ جائے بندہ دھو لے. ایڈی فضول خرچی یار، دسترخوان مڑا جا گندا ہوا تے چک کے تندور دے وچ بل دے سٹ چھڈیا. کیڑا یار کچھ لگدا کہ بہت رویے آئے نے، انی فضول خرچی. آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت انس بن مالک نے اینی گل سنی تے تندور دے وچ ہاتھ پا کے تے او اوداں ہی صحیح سلامت دسترخوان کڈ لیا. دسترخوان کڈیا گندا سی، جدو سٹیا تے جدو کڈیا تے این سفید چمکدا ہویا باہر نکلیا. تے او جنہاں نے گلاں کرن والے سی مہمان تے پریشان ہو گئے، کہیں یار آ کیڑا منظر، پہلی واری ویکھیا. اگ تے اسی سنیا ساڑ دیندی ہے، ککھ بھی نہیں چھڈدی. اج پہلی واری ویکھدے ہی ہیں کہ گندے مندے اگ صاف بھی کر دیندی ہے، داغ صاف کر دیندی ہے. اب فرماندے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تانوں پھر نہیں پتا ہے کی منظر ہے. آخیا جی سانوں کو سمجھاؤ نا، سمجھ نہیں آئی تے کیا فضول خرچی بڑی کرتے نے. آخیا تسی پہلے مہمان ہو تے جننے بھی آئے نے میں انجی کردا رہا. جدوں بھی گندا آیا دھون دی لوڑ ہی نہیں پئی، تندور چ سٹیا تو انہیں صاف کر کے مینوں دے چھڈیا. تو ہن او دل نو چین نہیں انہاں دے آ رہا کہ یہ منظر کی ہے. انہیں آخیا دساں پھر جویں اج تسی میرے مہمان بنے ہو نا، ایک دن میرا مہمان کملی والا بھی بنیا سی. ایک دن میرا مہمان کملی والا بنیا تو حضور اپنے صحابہ دے نال تشریف لے کے آئے. سرکار آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، تو حضور نے بیٹھ کے کھانا کھادا. سرکار نے کھانا کھادا تے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے تو فارغ ہو گئے نا، اب میرے ال نگاہ مارو، میرے کملی والے جدوں کھانے تو فارغ ہوئے تو حضور نے آ جڑا دسترخوان میں بچھایا سی انج پکڑیا، انج کر کے صاف کیتا. حضور نے اپنی انگلیاں ہاتھ مبارک اس طرح کلا کلا دسترخوان دے نال صاف کیتا. تو بس جدن دا صاف کیتا میں کدی بھی نہیں دھوتا. جدن دا کملی والے نے یہ نال ہاتھ صاف کیتے نے تے قسم رب جلال دی میں کدی صاف ہی نہیں کیتا. بس ایک دن اچانک میں انج کر کے سٹیا تندور چ، انہیں چمکا کے مینوں واپس دیتا. تو پھر میں پتا چل گیا جس چیز دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو جاوے تو انہوں جہنم دی آگ نہیں ساڑ سکتی، انہوں جہنم دی آگ نہیں ساڑ سکتی. یہ پتہ ہے کہ جہنم کیوں بنی؟ کچھ لوگ جان گے جہنم دے اندر حضور دے امتی. علامہ ابن جوزی نے بڑی سونا ایتھے نقطہ یہ دیتا ہے کہ جویں جنہاں نوں ہاتھ مصطفیٰ دے لگے ہون تے او چیز تندور چ سٹی جاوے تو چمکا کے واپس کر دیندی ہے.
جدو رب سٹے گا نا حضور دی امت نو جڑے کچھ گناہگار ہون گے جہنم دے اندر، تے جہنم اگ دے جڑے اگ دے نال جن گناہ ہون گے نا سارے دھو کے تے چمکا کے رب نو کہے گی پھڑ اپنے محبوب دے امتی، سونا پھڑ اپنے محبوب دے امتی۔ تو حضرات عزیز وقار وقت گزرتا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت جڑی ہے بڑی ناساز ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت ناساز ہوئی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے تے فرمایا کہ اے عائشہ، عرض کی سونے حکم ہوئے، فرمایا انج کرو کہ میرے کو نماز نہیں پڑھائی جاندی تے انج کرو اپنے ابو بکر صدیق نو کہو کہ نماز پڑھا دیں، انہوں نے کہو کہ نماز جا کے پڑھا دیں۔ عرض کی تھی لاجپالا میں ایک عرض گزار کرنا چاہنی ہوں، میرے باپ جڑے نا صدیق اکبر دل دے بڑے نرم نے تے سونے جدو تینوں مسلے تے نہ ویکھیا تے انہاں کولوں نماز بھی نہیں پڑھی جانی تے نہ ہی پڑھائی جانی، تو کچھ رحم کرو، میرے باپ دے کول یہ کام نہیں ہونا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تینوں میں کیا ابو بکر نو کیا نماز پڑھا دے؟ عرض کی دی سونا میرے باپ دے کول نہیں نماز پڑھائی جانی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا جدو میں کہہ رہا کہ مصلی تے ابو بکر صدیق نو کھڑا کر دو۔ ہن تواڈے واسطے توجہ دے نال جملہ، جدو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر فاروق دی بیٹی حضور دی زوجہ تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کملی والے دی بارگاہ وچ دوویں کٹھیاں ہو کہندیاں سونا صدیق نرم دل لے تے عمر سخت دل لے، عمر نو مصلی تے کھڑا کر دے۔ صدیق نرم دل لے تے عمر دا دل جڑا سخت ہے انہاں نو مصلی تے کھڑا کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، انج کرو کہ ابو بکر صدیق نو کہہ کہ میرے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا، میں کائنات نو دسنا چاہنا کہ محمد دی ذات تو بعد مصلی دا وارث ابو بکر صدیق ہے۔ محمد دی ذات تو بعد جڑا مصلی دا وارث ابو بکر صدیق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغام چلا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دیتی، اذان پڑھی، اذان پڑھن تو بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا معمول سی کہ حضور دا جڑا سی نا دروازہ وہ مسجد نبوی دے اندروں دی سائیڈ تو نکلدا سی تے جدو اے نماز دا وقت قریب ہوندا سی نا تے حضرت بلال اذان تو بعد جا کے کہندے سی الصلاۃ 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 3 مرتبہ ارشاد فرماندے سی تے کملی والے نو پتہ لگ جاندا سی کہ ہن نماز دا وقت ہو گیا، مینوں بلال آواز دے کے مار رہا ہے، آوازاں دے کے بلا رہا ہے۔ تے اج کائنات نے عجیب منظر ویکھیا، کملی والے بیمار نے، بلال نے اذان پڑھی تے جا کے آواز دیتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اندروں کوئی آواز نہیں آئی، حضور اٹھ دے نے، اٹھیا نہیں جا رہا، حضور 3 مرتبہ اٹھے نہیں اٹھیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، عرض کی تھی سونا حکم ہمیں، فرمایا بلال نو کہو کہ اج میں نہیں ہونا، صدیق نو کیا نماز پڑھا دے، صدیق نو کیا نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ نے جدوں پیغام دیتا نا حضرت بلال نو، بلال رو پے، فرماندے نے کہ سر دے وچ ہاتھ مار کے کہندے نے بلال تو مر کیوں نہیں گیا، تو مر کیوں نہیں گیا، اج تو محمد تو بغیر جا کے نماز پڑھے گا، اج تو کملی والے تو بغیر مسجد کے اندر جاویں گا۔ فرماندے نے کہ بلال روندے روندے مسجد نبوی دے اندر آ گئے، جدو آکھیا نا لوگو اج حضور نے مصلی تے نہیں ہونا، حضور بیمار ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماندے نے کہ مسجد کے اندر جن صحابہ سی اتنا روئے کہ مسجد نبوی دی در و دیوار دے وچ انہاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، صحابہ بڑا روئے۔ امام بخاری علیہ رحمہ جڑے کہندے نے کہ نبی دا خیال نماز دے اندر آ جائے تو نماز ختم ہو جاندی ہے، اگر مننا ہے تو پھر بخاری نو صحیح طرح من۔ امام بخاری نے لکھیا ہے دنیا دی سب تو معتبر جڑی احادیث دی کتاب ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، بخاری شریف دے اندر اس حدیث نو صحیح حدیث ہے، نہ مرعوف ہے نہ متن ہے، اے صحیح حدیث ہے۔ فرماندے نے کہ صحابہ نے آکھیا جی ابو بکر صدیق حضور دا آرڈر ہے تسی ذرا نماز پڑھاؤ۔
ابو بکر صدیق مصلے تے کھڑے ہوئے، امام بخاری نے کمال کر چھڈی۔ ابو بکر صدیق مصلے تے کھڑے ہوئے تے پیچھے صحابہ جڑے نے نماز پہ پڑھتے نے تے روئی جاندے نے کہ کملی والا جو مصلے تے کیوں نہیں آیا۔ نماز خدا دی پڑھتے نے تے یاد کملی والے نوں پہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے نے تھوڑی ہی دیر گزری، 2 رکعتاں پڑھیاں تے کملی والے نے اپنے او حجرے دی اے کھڑکی ہٹا کے تے پردہ اٹھا کے جدوں ویکھیا نا کہ کیڑا کیڑا میرے صدیق دی امامت نوں پیا مندا ہے، جدوں کملی والے نے اس طرح ویکھیا، توجہ دے نال، کعبہ اس طرف ہے، ادھر کملی والے دا حجرہ ہے، حضور حجرے وال پردہ اٹھا کے ویکھ رہے نے تے صحابہ کعبے والے منہ کعبے والے خدا دی نماز پڑھ رہے نے تے امام بخاری دے الفاظ نے انج نماز پڑھدیاں سارے صحابہ نے سارا چہرہ اپنا سرکار وال پھیر لے۔ نماز خدا دی پڑھدے نے تے مکھڑا مصطفیٰ دا پہ ویکھدے نے، کہندے جی نماز دے وچ کملی والے دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی۔ میں کہیا جنی دیر تک کملی والے دا خیال آوے نہ نماز ہوندی نہیں، غلامہ دی ہوندی ادو جی تو کملی والے دا خیال آوے۔ میں کہا جی ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے تو پھر رکھ ابو بکر صدیق والا عقیدہ، ابو بکر صدیق نے نماز دے وچ اپنا چہرہ مصطفیٰ وال کیتا یا نہیں کیتا؟ امام بخاری نے لکھیا ہے کہ سارے صحابہ نے مصطفیٰ وال چہرہ کر لیا۔ ذرا آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی مگر بابا بلے شاہ فرمانے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی تے پل صلات تے تیرا لوکی حج مکے نو جاندے تے میں ویکھاں مکھ تیرا۔ لوکی حج مکے نو جاندے تے میں ویکھاں مکھ تیرا، وہ پتہ چلیا اصل ہے ہی کعبے دا کعبہ مصطفیٰ، اور جی دی وجہ تو کعبے نو نشانہ ملیاں وہ کملی والا ہے۔ تو جدو اے ویکھیا نا منظر کے سارے صحابہ نے کعبے والوں منہ ہٹا کے تو کعبے وال چہرہ انور کر لیا، تو پھر اعلی حضرت نے قلم اٹھایا تو کمال کر چھڈی۔ ذرا آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی بغیر اعلی حضرت فرماتے ہیں حاجیوں کو سبحان اللہ۔ وہ کعبے تو بڑے ویکھے نے لیکن جی دے کعبہ جو کہ آج محمد عربی نو ویکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے۔ کملی والے صلاۃ و سلام ایک دن بیٹھے تو جبرائیل آ گئے، اس طرح آ کے ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی سونا اللہ آندا ہے تیرا کی حال ہے؟ میں اللہ کریم کا پیغام لے کے آیا تے مالک کریم پوچھتا کہ کیا پوچھ گیا میرے محبوب کا کی حال ہے؟ لو جی سارے عاشق بیٹھے ہو تو ذرا ایمانداری دے نال دسو رب نو کی ضرورت ہے کسی نے پوچھنے دی؟ کوئی ضرورت ہے؟ وہ کسی نو پوچھے اللہ نو کیڑی ضرورت ہے کہ کسی نو پوچھے؟ ذرا مالک نو نہ پوچھے کہ مولا تو اپنے یار دا حال کیوں پوچھیا ہے؟ تینوں کیڑی ضرورت ہے؟ تے اللہ کریم نے فرمایا دنیا دا نظام ہے، دنیا دے وچ وسن والا جڑا بھی بندہ نظام ہے کہ جدوں یار بیمار ہوئے تو یار یاراں نو جا کے پوچھدے ہوندے نے، جو یار تے اوکھا ویلا آ جائے تو یار اپنے یاراں نو جا کے پوچھدے نے۔ تو کملی والا میرا یار ہے تو میں بھی اپنے یار نو پوچھنا تیرا کی حال ہے۔ اج میرا بھی ارادہ ہے کہ پوچھا کملی والے تیرا کی حال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو جدوں بیماری رہی نا 18 سال تک کیڑے پے جسم دے اندر، کیڑا اٹھاندے نے تے کہندے نے کھا ایتھوں تیری خوراک ہے، انہیں ڈیوٹی لائی ہے۔
آپ نے جدو شفا ہو گئی، یاب ہو گئے ہیں، تندرست ہو گئے تے جبرائیل آئے، عرض کی تھی سونا ہون کداں کچھ ٹھیک ہو، حالات ٹھیک نے؟ آکھیا نہیں جی حالات بڑے مندے نے۔ حضور ہن تے شفا یاب ہو گئی ہو، بیماری چلی گئی ہے؟ آکھیا نہیں بیماری چنگی سی، رب کو روز پوچھدا سی کہ سونا تیرا کی حال ہے، تیرا کی حال ہے؟ تو حضرت علی بغیر میرے آقا علیہ السلام دے کول جبرائیل آ کے عرض کی سونا تیرا کی حال ہے؟ عرض کی جبرائیل فرمایا جبرائیل بڑا ہی پریشان ہے، بڑا پریشان ہے۔ عرض کی سونا تیرا محبوب بڑا ہی پریشان ہے۔ فرمایا کملی والے نے کہہ دے پریشان نہیں ہونا، محبوب دکھ وچ ویکھے نہیں جاندے، پوچھ کی پریشانی ہے؟ ذرا ایمانداری دے نال دسیو جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول اسرائیل آئے، آ کے جان کٹن لگے تو تھپڑ ماریا، رکھ کے ڈیلا باہر آ گیا تو واپس چلے گئے ڈیلا لے کے عرض کیتی سونے او دا کوئی ارادہ نہیں آن دا جدے کول تو مینوں بھیجیا ہے، او دا ارادہ نہیں ہے اجے آن دا۔ تے آپ نے فرمایا اللہ کریم نے تو گیا کیویں؟ عرض کیتی سونا میں روح کٹن لگا۔ فرمایا تینوں نہیں پتہ میرا کلیم اجازت لے کے جایا کر، اجازت لے کے جانی ہے، میرے کلیم نے تینوں سبق دیتا ہے کہ اج میں کلیم سی تو بغیر پوچھے آ گیا، کل تو رب دے حبیب دے کول جانا تے اجازت لے کے جانا، کل رب دے حبیب دے کول جانا تے اجازت لے کے جانی۔ یہی اسرائیل حضرت نوح علیہ السلام دے کول آیا تے آپ نے فرمایا چلیے۔ عرض کیتی کتھے؟ آکھیا جی بس وقت پورا ہو گیا، 950 سال تسی تبلیغ کیتی تے وقت تہاڈا ہن پورا ہے تو ہن چلیے۔ آکھیا مینوں تے انج لگے جویں آ دروازے نہ بڑیاں تے ادھر نکل آیا یہ اسرائیل رہن دے سانوں کچھ، سانوں رہن دے اجے۔ میں تانوں جملہ سمجھانا چاہنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے، ابراہیم نے بھی اپنی اپنی ہر نبی دے کول اسرائیل آیا تے انہاں نوں اپنی اپنی ہے کہ یار اجے تے کچھ دیر ہوئی ہے، اجے تے آ معاملات ہوئے نے۔ تے جدوں آئی نا کملی والے دی واری تو میرے آقا علیہ السلام نے کہنے لگا حضور وقت وصال قریب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑا پریشان۔ عرض کی تھی سونا کیوں پریشان؟ فرمایا مینوں میری امت دی بڑی پریشانی لگی ہے، میری امت دی بڑی پریشانی ہے۔ عرض کی تھی سونا کی پریشانی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اے جبرائیل اج میں انہاں دے وچ موجود ہاں تے اللہ انہاں دیاں شکلاں نہیں بگڑن دیندا، تے گناہ بڑے کردے نے، اللہ انہاں دیاں شکلاں نہیں بگاڑدا، تے جے میں کل نوں انہاں تو جدا ہو گیا کہ انہاں دیاں شکلاں نہ بگڑ جان، انہاں نے گناہوں تو باز نہیں ہونا، اس واسطے میں بڑا پریشان ہاں۔ تے رب کائنات نے فرمایا جبرائیل مولا حکم ہوئے، فرمایا یار نوں کہ پریشان نہ ہوئی، آج آپ آج سودا ہی کر لینے ہیں تیرے نال۔ ذرا آکھو سبحان اللہ، انج نہیں گج گیا آکھو ذرا۔ فرمایا یار نوں کہ پریشان نہیں ہونا، آپ سودا کر لینے دوویں یار۔ تے سودا کیڑا کیتا؟ ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت علی وغیرہ رب کائنات نے فرمایا اے کملی والے محبوبہ تیرے نال سودا کر لینے ہاں۔ عرض کیتی مولا کیڑا سودا؟ رب کائنات نے فرمایا سونیا جڑا تیرا غلام مرن تو پہلا 1 سال پہلا توبہ کر لوے، اونی میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیواں گا۔ کملی والے نے عرض کیتی سونیا میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت بڑی سیاہکار ہے، کوئی سستا سودا کر۔ میرے رب کائنات نے فرمایا اے کملی والیا جڑا تیرا غلام 1 مہینہ توبہ پہلے کر لوے، مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لوے، اسی اونی ساری زندگی دے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹھی چادر پا دیواں گے۔ کملی والے رو پے، رب کائنات نے فرمایا سونیا رونا اج تیرا رونا ویکھیا نہیں جاندا۔ عرض کیتی مولا ذرا سودا اور سستا کر دے، اور سودا سستا کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا یارا کملی والیا پھر انج کر لیندے ہاں، جڑا تیرا غلام مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لوے، اسی اونی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گے۔ کملی والے دی اکھاں دے وچوں اتھرو آئے، عرض کیتی مولا میری امت دے وچ بڑے بڑے گناہگار ہیں، بڑے بڑے سیاہکار ہیں، مولا ذرا سستا سودا کر لیا، اور ذرا سستا سودا کر لیا۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا تو دکھی نہ ہوئی، تو پریشان نہیں ہونا، انج کر لینے ہیں جڑا تیرا غلام مرن تو 1 گھڑی پہلا توبہ کر لوے، اسی اونی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گے۔ کملی والے دی اکھاں دے وچ اتھرو آئے، عرض کیتی مولا ذرا اور سستا کر دے۔
ذرا کو سبحان اللہ سونے اتنا سستا سودا کر لینے ہیں ادھی جان وچ ہوے تے ادھی باہر اکھاں تاڑے لگ جاوے زبان بند ہو جاوے بس تیرا غلام دل چ مڑا جا شرمندہ ہو جاوے تے معاف سارے گناہ معاف تے کملی والے نے کی آکھیا عرض کیتی سونے نہیں اس تو بھی سستا کر اس تو بھی سستا سودا کر ذرا آکھو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے مولا اس تو بھی ذرا سستا سودا کر لے اللہ تجیب کا رب کائنات نے فرمایا سونے ادھی جان نکل جاوے ادھی جان پار ہوے ادھی وچ ہوے ادھی پار ہوے تیرا غلام اے دل شرمندہ ہو جاوے میں انہوں معاف کر دیواں گا کملی والے نے عرض کیتی مولا جڑا قیامت والے دن تیری بارگاہ وچ بغیر شرمندہ آ گیا جڑا قیامت والے دن بغیر شرمندہ آ گیا او دا کی بنے گا جواب سن میرے رب کریم دا رب کائنات نے فرمایا کملی والیا جی دی جان ادھی نکل جاوے ادھی پار رہ جاوے دل وچ شرمندہ ہو جاوے اونوں میں معاف کر دیواں گا او جڑا قیامت والے دن بغیر شرمندہ آ جاوے تو سفارش کر دوی اونوں بھی معاف کرنے آئے ادھی جان وچ تے ادھی بار دل چ شرمندہ تے معافی تے جڑا اودن بغیر شرمندگی آ گیا تو صرف ہاں کری اونوں بھی معاف کر دیاں گے اساں اونوں بھی معاف کر دیاں گے تو پھر سانو کہنا نہیں چاہیے تے جڑا جڑا رل کے کہے گا اب بھائی کما قاسم کو ولی صاحب فور جو نیوز والے آئے بیٹھے نے اللہ انہاں دی محبت نو سلامت رکھے تے انہاں نے اج سارا کور کرنا ہے کہ کیڑا کیڑا حضور دا غلام ہاتھ اٹھا کے غلامی دا ثبوت دیندا ہے تے سانو کی کہنا چاہیے فخر دے نال حضرت علی وغیرہ کہنا چاہیے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر پر سرور انبیاء تیری کیا بات حضرت علی وغیرہ سارا لفظ نہیں پڑھنا صرف ایک کہنا کملی والیا تیری کیا بات یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر صرف 5 منٹ واسطے 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ اٹھانے ہاتھ اٹھا کے تمہیں اندر ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے وجد آدم صفی اللہ نے وجد موسیٰ کلیم اللہ نے وجد ابراہیم خلیل اللہ نے وجد اسماعیل سمی اللہ نے لیکن کملی والے تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات سارے ایک پاسے سونے بس تیری کیا بات ہے وہ سونا آوے تی امت دی پریشانی تو سونا جاوے تی امت دی پریشانی آپ فرماتے ہیں کہ حضور دی طبیعت جڑی بڑی نساز ہو گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھنے تے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں قطار پہ روندیاں نے تے بابے دے چہرے والے ویکھی جاندیاں نے میرے آقا نے فرمایا تی یہ قریب آ فاطمہ قریب ہوئی میرے آقا نے کان دے اندر کوئی گل کیتی تو آپ بڑا ہی بڑا رویاں فرمایا تی یہ ذرا اور پھر قریب آ میرے پھر گل کیتی پھر مسکرا پئیاں فرماندی نے کہ جدوں اے ویلا گزریا تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں تی یہ میں تیری ماں لگنی تیری ماں تو بعد میں تیری ماں تے تینوں قسم لگے محمد دی دس تیرے کناں دے وچ میرے محبوب نے کی آکھیا سی آکھیا اما ٹھیک ہے تو میری ماں لگ دی ہے میرے تے میرے ابو دی راز دی گل ہے میں نہیں دسنی آپ فرماندے نے کہ جدوں حضور دا وصال ہویا نا تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی فاطمہ ویکھ لا میں تیری ماں لگنی دس دینا کملی والے نے کی آکھیا سی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کہنے لگیاں جدوں میں میرے ابو نے پہلی باری بلایا سی نا تے آکھیا سی پترا تے اج تیری تے میری جدائی دا ویلا قریب آ گیا
تیری تو میری جدائی کا پترا ویلا قریب آ گیا تو میں بڑا روئی. پھر میرے باپ نے قریب بلایا پترا قریب آ. تو میں جدو قریب ہوئی نا تو میرے باپ نے آخیا میری اہل بیت دے وچوں اہل بیت اطہار دے وچوں جڑا سب تو پہلو میرے نال ملاقات کرے گا بیٹی تو ہی میرے نال ملاقات کرے گی تو میرے نال ملاقات کرے گی. تو جدو مجھے پتا چلیا نا کہ میرے کو بابا دی جدائی برداشت نہیں ہونی کہ میں ان قریب ہی اپنے بابا نہ جا کے مل پینا تو میں بڑی راضی ہو گئی بڑی راضی ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی. حضور دن ب دن سخت بیمار ہو گئے. ایک دن باہر بوئے تے سوالی آیا دروازہ کھڑکایا بی بی نے پردہ کیتا تو آواز دے کے پوچھا کون ہے. آخیا جی عرابی آیا مسافر ہاں پینڈو ہاں تے میں کملی والے دا پتہ لین آیا. بی بی فاطمہ الزہرا کہنے لگی کل آ جی میرے بابا دی طبیعت بڑی خراب ہے میرے ابو دی طبیعت خراب ہے انہوں کو اٹھیا نہیں جاندا تو تسا کل آ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ سوالی چلا گیا تھے اگلے دن پھر سوالی بھی آیا تھا آ کے دروازہ کھڑکایا. جب دروازہ کھڑکایا تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کون. جی عرابی آیا پینڈو آیا تو کملی والے کا پتہ لینا آیا. آخیا تین خدا دا واسطے میرے بابے دی بڑی طبیعت خراب ہے تے کل آ گئی. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن پھر بوئے تے سوالی آیا تے دروازہ کھڑکایا. فاطمہ پوچھ دی کون. آخیا جی عرابی وہی آ رہے ہیں تے وہی پینڈو آ رہے ہیں تانوں واسطے مینوں کملی والے دا پتہ لے لین دے. میں کملی والے دا پتہ لے لیا. ذرا آخو سبحان اللہ. سوالی کیڑا بوئے تے آ رہا ہے جنہ مجمع ذرا گج گیا کو سبحان اللہ. 2 دن آیا تیسرے دن پھر آیا. حضرت علی وغیرہ جو سوالی بوئے تے آیا کہ فاطمہ اللہ فرماندیاں نے کون. عرض کی عرابی 3 دن ہو گئے نے تڑے بوئے تے آ رہے ہیں کملی والے دا پتہ لین واسطے آیا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی. عرض کی بابا جی حکم آوے. فرمایا اس سوالی نو اندر آ لین دو اندر آ لین دو. حضرت علی وغیرہ جی جو سوالی اندر آیا اندر آ کے دارو قطار رونا شروع ہو گیا. تھملے دے پیچھے جا کے رونا شروع ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی پردے دے جا کے پوچھ لیے بابا اس سوالی کیڑا ہے 3 دن ہو گئے بوئے تے آ رہا ہے. رو رو کے کہتا میں کملی والے دا پتہ لین واسطے آیا میں کملی والے دا پتہ لین واسطے آیا. علی بابا اس سوالی کیڑا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کو سینے لایا گودی وچ بٹھا کے فرمایا پترا اس سوالی بڑا ہی دردناک ہے. اے ماں دیاں گودیاں اجاڑ دیندا ہے. اے بستی دیاں بستیاں اجاڑ دیندا ہے. اے باپ دے سائے لے جاندا ہے. اے ماما دے سائے لے کے چلا جاندا ہے. اے ماما دیاں گودیاں ویلیاں کر دیندا ہے. علی بابا کون ہے وہ جڑا سوالی 3 دن ہوئے تے آندا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی وہ جڑا سوالی 3 دن ہوئے تے آندا رہا ہے وہ کوئی سوالی نہیں وہ موت دا فرشتہ ملک الموت ہوندا پیا ہے. اج تو اڈیاں چک کے کہے کہ میں محمد ورگا چلیا تیرے کول فرشتہ نہیں اجازت منگدا سیدھا آ کے ہاتھی اگلا پوندا چل بھی تے محمد دے بوئے تے 3 دن ہو گئے نے اجازت لے لے کے تے سوالی بن کے آ رہا ہے. سوالی بن کے آ رہا ہے کہ مینوں اجازت مل جائے تو میں کملی والے دی بارگاہ وچ چلا جاواں. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے یہ اسرائیل ہے تے 3 دن ہو گئے نے. ذرا ایمانداری دے نال دس اسرائیل تے حضور دی بیٹی دی گل ہی نہیں موڑی چپ کر کے چلا گیا. تو کہہ کہ اسرائیل نو یار ساڈے بوڑھے دی جان نہ کڈے منے گا نہیں مننا تو پھر سمجھ جا کہ جو شان کملی والے نے کسی دی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جدوں کملی والے دا آخری وقت وصال قریب آیا تے حضور دا سر انور میری گودی دے اندر ہے. ساریاں امہات قریب بیٹھیاں نے تے اما عائشہ دا بھائی جڑا سی مسواک پیا کردا سی تے کملی والے او دے ول ویکھ رہے سی بار بار. کہ اما عائشہ فرماندیاں نے میرے دل چ خیال ہے لگدا میرے سونے محبوب دا مسواک کرن نو دل کردا ہے کہ کملی والے دا مسواک کرن نو دل کردا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مولانا محدث دلوی رحمت اللہ علیہ کمال اللہ نبی قبر تے کروڑاں سلام ہر وقت نازل فرمائے تو ہوندے ہی رہن.
انہوں نے مدارج النبوت دے اندر حضور دی محبت دے اندر سیرت لکھی ہے کہ اما عائشہ نے فرمایا کہ جاؤ مسواک لے کے آؤ. مسواک لے آتی گئی, مسواک منگوا کے اما عائشہ نے منہ دے وچ نرم کر کے تے مصطفیٰ نو عطا فرمائی. تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لوگو حضور دے آخری وقت وصال دے قریب میں خوش نصیب ہاں کہ میرا لعاب تے حضور دا لعاب آپس دے وچ مل گیا, آپس دے اندر مل گیا. آپ فرمانے نے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے مسواک کی تھی تو حضور نے فرمایا عائشہ حضور حکم ہوئے, فرمایا گھر دے اندر کی یہ عرض کی حضور 7 دینار پے نے, فرمایا جلدی لے کے آ. جلدی لے آتے گئے, پیش کیتے گئے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ ہنے صدقہ کرو, ہنے خیرات کرو. حضور تسی طبیعت تہاڈی نساز ٹھیک ہو جاؤ گے تے اسی کر داں گے خیرات. فرمایا ہنے خیرات کرو. حضور کی ہویا؟ فرمایا عائشہ جے میں اے 7 دینار گھر دے وچ چھڈ کے تے اودی بارگاہ وچ چلا گیا تے اللہ کریم مینوں فرمائے گا محمد میرے تے یقین نہیں سی, مولا کی ہویا؟ فرمایا میں تینوں نہیں دیتا, تو اپنے پچھلیاں واسطے بھی چھڈ کے آیا, اپنے پچھلیاں واسطے بھی چھڈ کے آیا. میرے تے یقین نہیں سی جے میں تینوں دے سکدا تے تیرے پچھلیاں نوں نہیں دے سکدا. تے اسی کی کردے ہیں ساری زندگی اولاد واسطے جوڑتے رہنے ہیں, ساری زندگی کے اولاد دا بن جائے, اولاد دا بن جائے, بعد چ بہن چھتر پہن سر دے اندر. لیکن حضور فرماندے نے کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ شرمندہ نہیں ہونا چاہنا, محمد تینوں دے سکدا تو میں تیری اولاد نوں بھی عطا کر سکدا. اب فرماندے نے کہ میں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ حضور دا فقر دا یہ عالم سی کہ جس دن کائنات دے والی دی آخری رات, زندگی دی حیات طیبہ دی آخری رات آئی, فرماندیاں نے قسم خدا دی اٹھا کے کہنیاں کہ ایک لقمہ بھی گھر کھان واسطے نہیں, ایتھے تک کہ گھر دے اندر اندھیرا ہے, چند قطرے بھی نہیں کہ تیل وچ پا کے دیوا سی بال لئیے. حضور دی آخری رات فرماندیاں نے کہ میں کسی نے پیغام دے کے گوانڈیاں کروں 4 قطرے منگوائے کہ آج دی رات میرے محمد دی سوکھی لنگ جاوے, اسی گھر دے اندر دیوا بالنا. مولا علی شیخ خدا فرماندے نے کہ دنیا تے دین ایک دوویں اکٹھیاں پیڑاں نے, دین تے دنیا دوویں اکٹھیاں پیڑاں نے تے دوویں اکٹھیاں پیڑاں ایک بھرا دے نکاح دے وچ نہیں آ سکدیاں. تے پتہ چلیا ایک چیز رکھ لا, یا دنیا رکھ لا یا دین رکھ لا, یا محمد عربی دی شریعت رکھ لا. جدو محمد عربی دی شریعت رکھے گا, دین رکھے گا, دنیا بھی مل جائے گی تے آخرت بھی مل جائے گی. فرماندے نے کہ